عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا, ویدر ہی از اے مسلم اور نان مسلم. جی بہت شکریہ ڈاکٹر پہلا صاحب. سوال کہ سارے دنیا میں کوئی بھی ایک ملک ہے, اسٹیٹ ہے جو اسلامک اسٹیٹ مکمل طور سے کہا جا 1.5 سکتا ہے؟ بلین مسلمان ہیں تو کوئی اسٹیٹ ان کی ہے یا نہیں ہے؟ 100% اسلامک اسٹیٹ تو میں کوئی جانتا نہیں. ہاں جو اسلام کے قریب ہے کہہ سکتا ہوں کئی اسٹیٹ سے, لیکن جو 100% مکمل قرآن اور صحیح حدیث پہ چل رہے 100%, میں ایک بھی ملک کو نہیں جانتا ہوں جو 100%. ہاں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ اسلام کی چیزیں, مثال کے طور پہ کرمنل لا, سعودی عربیہ میں الحمدللہ کرمنل لا بالکل صحیح طریقے سے فالو ہو رہا ہے, لیکن ان ٹوٹو پوری شریعت الحمدللہ قرآن حدیث کے نقطہ نظر سے چل رہی ہے. میرے علم میں تو نہیں ہے, ہوئیں گے تو اللہ کی بات ہے, میرے علم میں نہیں ہے. جہاں تک کہ سیکنڈ سوال کا انہوں نے جواب کہا کہ جو فالو نہیں کرتے سارے پرنسپلس کو, وہ کون ہے؟ جو مسلمان ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کرتے, نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, حج نہیں کرتے, زکوٰۃ نہیں دیتے, جھوٹ بولتے ہیں, رشوت لیتے ہیں, وہ کون تو ہیں؟ اس کے لیے ایک حدیث صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان ہے صلاح. تو اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ اگر کچھ علماء کہتے ہیں کہ صلاح نہیں پڑھتے تو کافر ہو گئے, لیکن کئی علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر صلاح نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ صلاح پڑھنا ضروری ہے, میں سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہوں, تو وہ کافر نہیں کہلائیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ فرض ہے لیکن میں ہی نہیں کر رہا ہوں, تو مثال کے طور پہ کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے اور کہتا ہے زکوٰۃ دینا چاہیے لیکن میں نہیں دے رہا ہوں, تو وہ کافر میں شمار نہیں ہوئے گا. لیکن اگر کہتا ہے کہ زکوٰۃ دینا ہی نہیں چاہیے, نماز پڑھنا ہی نہیں چاہیے, تو کافر میں. اگلی کال دیکھتے ہیں کن کے ساتھ ہے. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں اٹلی سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ میں اٹلی میں رہتی تھی, میرے ساتھ 3 بچے ہیں اور میرے ہسبینڈ پاکستان چلے گئے تھے. ادھر کوئی پرابلم بن گئی تو وہ مجھے یہی کہتے رہے کہ میں 1 ہفتے کے بعد آ جاؤں گا, مگر انہوں نے وہاں پہ شادی کر لی اور ان کے بچے پیدا ہوئے, مر گئے, ان کی ڈیتھ ہوگی میرے ہسبینڈ کی. میں جب پاکستان گئی تب مجھے پتا چلا کہ میرے ہسبینڈ نے شادی کی ہوئی تھی. میں اپنے ہسبینڈ سے بڑی پیار کرتی تھی اور وہ بھی مجھے یہی ظاہر کرتے تھے, مگر کیا ان کے لیے کوئی لازم ہے, کیا قرآن میں یہ گناہ ہے یا ان کے لیے کہ بیوی کو دھوکہ دیا یا بچوں کو, یا کوئی ایسی کوئی بات ہے؟ جی آپ ہولڈ رکھیے گا کیونکہ یورپ میں غالباً اب ٹی وی پہ ہمیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں اب. جی ڈاکٹر صاحب. اس کا جواب کہ اگر کوئی شخص پہلے بیوی ہوتی دوسری بیوی کرتا ہے, کیا صحیح ہے؟ بالکل صحیح. اگر اب قرآن پڑھیں گے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں اجازت ہے کہ ایک شخص 2, 3 یا 4 بیوی کر سکتا ہے, لیکن بیویوں میں عدل جسٹس نہ کر سکے تو صرف ایک. تو سیکنڈ شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کا پرمیشن لینا فرض ہے ہی نہیں, انلیس اس کے نکاح نامہ میں یہ لکھا گیا تھا کہ میرا شوہر میں جب تک میں زندہ ہوں وہ دوسری شادی نہیں کرے گا. یہ بھی الاؤڈ ہے. ایک مسلمہ نکاح کے ٹائم پہ یہ لگا سکتی ہے شرط کہ جب تک میں زندہ ہوں میرا شوہر کوئی بھی دوسری بیوی سے شادی نہیں کرے. اگر یہ لکھا ہوا ہے تو اس کے لیے غلط ہے, اگر لکھا ہوا نہیں ہے تو ایک شخص دوسری شادی کر سکتا ہے. بہتر ہے, پرمیشن لینا ضروری نہیں لیکن انفارم کرنا میرے حساب سے ضروری ہے. لیکن اگر اس نے شادی کر چکا ہے تو یہ بالکل جائز ہے اور یہ الاؤڈ ہے. اگلی کال دیکھتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ ہے. ہیلو سکھر سے ہمارے ساتھ کال ہے. ہیلو جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی میرا کمر عرض کر رہی ہوں. جی ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ڈاکٹر ذاکر کی آمد پر ہم آپ کی دل کی گہرائیوں سے مشکور ہیں. بہت شکریہ. جی اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب مجھے 2 سوال پوچھنے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. جی سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ والدین کی فرما برداری کے بارے میں فی زمانہ جو آج کل چل رہا ہے, ایک رواج کہہ لیں کہ ماں باپ, دیکھا ہر اولاد جو ماں باپ کی بہت نافرمان ہوتی چلی جا رہی ہے, اور تو خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے اس چیز کے بارے میں کیا حکم ہے جبکہ وہ اپنے گھروں میں ہوں کہ وہ اپنے ماں باپ کی کس طرح خدمت کر سکتی ہیں قرآن کی؟ جی اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ داڑھی رکھنا جو ہے وہ سنت موقدہ بھی ہے اور فرض بھی ہے. تو آج کل تو داڑھی رکھنے والے حضرات کو ڈاکٹر صاحب بڑی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور بلکہ خاص طور پہ انہیں دیکھا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں میں کوئی دہشت گرد ہے یا کوئی کس نیچر کا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ. پہلا سوال تھا کہ کس طریقے سے بچے لوگ اپنی والدین کی خدمت کرنا چاہیے, خصوصاً بیٹیاں. کئی آیتیں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں, سورہ نحل میں کئی آیت میں لکھا ہے کہ اپنے والد اور والدہ کی عزت کرو, ان سے اچھا برتاؤ کرو. اور خصوصاً سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد
سب سے اہم چیز ہے کہ والدین سے اچھا برتاؤ کرو، اور اگر آپ کے والدین ایک یا دونوں اگر ضعیف ہو جاتے، آپ ان کو اف تک مت کہو، اف بھی نہیں کہنا چاہیے اگر وہ ضعیف ہوتے، لیکن ان سے اچھا برتاؤ کرو. اینڈ لوور ٹو دیم دا ونگ آف ہیوملٹی. ہم ARY1 ورلڈ پہ ویلکم کہتے ہیں اپنے دوستوں کو جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو خوش آمدید. باقی چینلز پہ ہم سوال لے رہے تھے اور ایک سوال کا جواب. اگلی کال لینے سے پہلے ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس، اور یہ ایک نان مسلم ہے اور امریکہ سے ان کا سوال آیا تھا. ڈاکٹر صاحب انٹرسٹنگ سوال ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ سے پوچھوں کہ نان مسلمس کا کہنا یہ ہے، یا ان کا ایک ایلیگیشن لگتا ہے اسلام پہ، کہ قرآن شریف میں کئی واقعات، مقامات اور شخصیات کا نام آیا ہے، صرف نام، لیکن ان کی کوئی تفصیل بیان نہیں ہوئی. کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کو قرآن سنایا جا رہا تھا وہ لوگ پہلے ہی ان سب چیزوں سے واقف تھے؟ کیونکہ صرف نام آیا ہے یا اشارہ ہوا ہے، ڈیٹیل نہیں دی گئی. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ مثال کے طور پہ کئی واقعے یہود کے جوس کے بارے میں ہیں جی، جو جب قرآن نازل ہوا تو وہاں تو جوس تو بہت کم تھے، تو یہ قرآن میں کہا گیا آپ یہود سے پوچھو اور وہ ان بارے میں جانیں گے. تو عام عرب نہیں جانتے تھے، لیکن جب یہود آتے تھے ان سے پوچھا گیا تھا یہ چیز آپ کو یاد ہے، یہ قرآن میں لکھے، کیا آپ کو یاد ہے موسیٰ علیہ السلام وہ یہ سب ہوا تھا؟ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتاب آسمانی کتاب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو کئی واقعے کچھ لوگ جب نازل نہیں تھے، وہاں موجود نہیں تھے، لیکن جب دوسروں سے کہا گیا تھا تو وہ جانتے تھے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے. جیسے حابیل قابیل کا نام نہیں آیا قرآن شریف میں، غالباً واقعہ مینشن ہوا، نام نہیں آیا. نام شاید توریت میں ہے حابیل قابیل. اسی طرح سے کچھ واقعات ہیں، کچھ نام، اور کئی واقعہ یہ ہے جس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، ہمیں بعد میں معلوم پڑے گا. کئی چیز جو قرآن میں واقعہ ہے جو کسی بھی علم نے انشاءاللہ ریسرچ کے بعد 100 سال بعد 300 سال بعد، تو اسی طریقے سے ڈیفرنٹ سچویشن پہ قرآن میں ڈیفرنٹ ایگزامپل دیے گئے. اچھا، اگلی کال دیکھتے ہیں کن دوست کے ساتھ ہے. ہیلو، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. ناروے سے ہمارے ساتھ والے دوست. ہاں جی، ناروے سے کیوں عرض کر رہا ہوں سر، میں ٹی وی تو نہیں دیکھ سکتا جی کن صاحب، لیکن سر عرض ہے جہاد کے بارے میں آپ سے سوال تھا. جہاد کے بارے میں؟ جی سر. جی، عراق کی پوزیشن جو ہے آپ دیکھ لیں، آپ بے خبر نہیں ہے، فلوجہ میں 450 مسلمان شہید کر دیے گئے ہیں صرف. اور ابھی جو تھوڑی سی اچھی خبر ہے وہ شیعہ اور سنی حضرات میں تھوڑا سا اتفاق ہو گیا جی. تو اس صورتحال میں آیا مسلمانوں کو انتظار کرنا چاہیے کہ کوئی ان کو مثلا پاکستان یا ہمسائے ممالک جو ہیں وہاں سے کوئی حکم دے جہاد کا؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ سوال آپ سے اکثر و بیشتر پوچھا جاتا ہوگا کہ جہاد کا 2.5-3 سال میں، مجھے یقین ہے اس کا، جہاد کا حکم کون دینا چاہیے؟ کیونکہ آج کوئی خلیفہ ہمارے پورے دنیا میں موجود نہیں. آپ جسے سمجھتے ہیں کہ وہ عالم دین ہے، جس سب سے زیادہ عزت کرتے، آپ اگر ان سے مشورہ لے کے اگر آپ آگے بڑھتے ہیں، لیکن فرض نہیں ہو جاتا ہے، لیکن آپ خود اگر چاہتے ہیں کہ آپ جائیں اور آپ ان سے مشورہ کریں اور دیکھیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو جانا چاہیے، اس طریقے سے آپ اپنے عالم سے پوچھ کے اگر آگے بڑھتے ہیں. ایک سوال اور ڈاکٹر صاحب آیا ہے، اور یہ بھی بڑا دلچسپ سوال ہے کہ عربی میں کیوں ضروری ہے نماز پڑھنا اور قرآن شریف پڑھنا؟ عربی میں کیوں ضروری ہے؟ اگر کسی کو عربی سمجھ نہیں آتی اور عربی وہ مفہوم نہیں سمجھ سکتا، نماز کے دوران توجہ اس کی کنسنٹریشن نہیں ہو سکتی دوسری زبان کی طرف، تو اپنی زبان میں نماز کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ پہلے اس کی وجہ ہے کہ عربی جو زبان، عربی میں قرآن شریف نازل ہوا، اور عربی بالکل الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اس کے ترجمہ انگریزی اور اردو میں وہ انسان نے کیا ہوا ہے، اور ترجمے میں غلطی ہو سکتی ہے. اگر آپ کہیں گے کہ میں اردو جانتا ہوں، اردو میں نماز پڑھوں گا، یا کون کہے گا کیا میں نماز انگلش میں پڑھوں گا، تو انگلش میں کس کا ٹرانسلیشن پڑھیں گے؟ عبداللہ یوسف علی کا پڑھیں گے، یا پکتور کا پڑھیں گے، یا محسن خان کا پڑھیں گے؟ اس میں اختلاف ہو جائے گا. اور یہ ٹرانسلیشن جتنے ترجمے ہیں وہ انسان نے کیے ہوئے ہیں، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہے. اسی لیے جب آپ نماز پڑھتے عربی میں ہونا ضروری ہے، نمبر 1، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ٹرانسلیشن میں غلطی ہوئیں گی تو بالکل غلط بات ہے. اور نمبر 2، کیونکہ ہم مسلمان سارے دنیا میں پھیلے ہوئے الحمدللہ. اگر مثال کے طور پہ میں ٹریول کر رہا ہوں فرانس میں، اگر آپ کہتے ہیں کہ نماز ہونا چاہیے لوکل لینگویج میں، فرینچ میں، تو اذان بھی فرینچ میں ہوگی. تو میں وہاں جاتا ہوں اگر، اور کوئی فرینچ میں اذان دے رہا ہے،
تو میں سمجھوں گا کہ وہ گالی دے رہے ہیں مجھے. لیکن عربی